یہ ساری بلیات سے بچنے کے لیے ایک وظیفہ بڑا مجرب، روزانہ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، سبحان اللہ، استغفار شریف کی کثرت کرتے رہو، استغفار شریف کی کثرت کرتے رہو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفار پڑھتے رہو، سارے معمولات آپ کے بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ نہیں یہ باتیں نہیں ہونا ہے، مصعب تقریر کر رہا آپ یہ کہ بتا رہے ہیں آپ، یہ باتیں نہیں ہونا، ہم کیا رہا 3000 لاؤ 21,000۔ ایک اچھا قصہ سنا تو کیا ہوا معلوم، ایک نوجوان بچہ شادی کے بعد ذرا بیگم سے بہت محبت کر رہا تھا، نہیں ہر کوئی کرتا ہو، کامن چیز ہے وہ، اب انہیں بیوی سے محبت نہیں کرا تو پھر انہیں شوہر ہی چنیں گے انہیں، ہر کوئی کرتا شادی کے بعد، بیوی شوہر سے محبت کرتی، شوہر بیوی سے محبت کرتا، کامن بات ہے بھی، مگر اب لازم بات ہے ذرا بیگم کے ساتھ تھوڑا ہنس کے بات کر رہا، بہنوں سے ذرا ہنس کے بات، بیگم سے ذرا ہنس کے بات کر رہا، آ رہا بیگم کے ساتھ جو ہے بیٹھ رہا، کھانا کھا رہا، کیا بیگم خیر خیریت بول رہا، ذرا نہیں محبت ہے تو اب اماں جان کو فیل ہوتا بھائی میرا بیٹا میرے سے کٹ گیا کیا، صحیح بولو، تجربے کار بچے میں بیٹھے ہوئے جی، کیونکہ ہم لوگ ہمارے اماں کیا سوچتے بھائی بیٹا اس کو ہی چھو جا رہا، اس سے ہی بات کر رہا، اب اس سے نہیں تو کس سے کریں گا، ہے ایک ہی چیز۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کا شکر ہے اس سے ہی بات کر رہا، اس کو نہیں کر کے کسی اور سے کرا تو کیا کرتے، اللہ کا شکر ہے اس سے ہی کرنا ہونے بات۔ تو بہنا کیا کرتے ہمارے ساتھ تو کبھی ایسا بیٹھ کے اتنا ہنستے بولتے کبھی نہیں کھایا ہمارا بھائی بیگم کے ساتھ کیسا کھا رہا، بہنا ہنس لینے بول لینے کی چیز نہیں ہے، احترام کی چیز ہے، سبحان اللہ، ادب کی چیز ہے، ایک رشتے کے اندر ایک جو ہے تہذیب ہوتی ہے، بیگم کے ساتھ جیسا مذاق کر رہا ایسا بہنوں کے ساتھ نہیں کر سکتے، بولو نا جی، صحیح بات ہے، ایسا تم لوگ ہاتھ انجان مار دیے تو میں اکیلا ہی ہوں، ایسا جیسا ویسا دکھ رہا میرے کو، صحیح بول رہا نا۔ اماں جان سے جو ہے شادی کے بعد کیا کرتا ہے، ایک جمعہ کی بندی کی طرف چولہے میں جا کے ٹھہرتا ہے، ٹھہرا تو کیا بات، اماں بولتی ہے پٹا بدل گیا، میں اتنے زمانے سے پتا کیوں کبھی میرے پاس آ کے نہیں ٹھہرا، ارے اماں کے ساتھ کیسا ٹھہری گا جی، اماں کے پیراں پڑتے، اماں کے پیٹ میں منڈی ڈالتے، اماں سے نظر جھکا کے بات کرتے، اماں سے جی اماں جان بول کے بات کرتے، نہیں اماں کا رشتہ الگ ہے، وہ اس کا احترام اس کی ریسپیکٹ الگ ہے، بیگم کا تعلق الگ ہے، یہ رشتے میں ریسپیکٹ نہیں ہے، ہنسی مذاق ہے، اس کی شادی نہیں بھی اصل اس کو معلوم نہیں دیوانے کو یہ نہیں، بات سمجھ رہے ہیں آپ، یہ ریسپیکٹ الگ ہے بھائی، ماں باپ کی ریسپیکٹ الگ ہے، بہنوں کی ریسپیکٹ الگ ہے، بڑے بھابھیوں کی ریسپیکٹ الگ ہے، بڑی بہنوں کی ریسپیکٹ الگ ہے، چھوٹی بہنوں کی ریسپیکٹ الگ ہے، بیگم کا رشتہ ایک الگ ہے، تو کیا کرے ایک اماں جان ایسی چیزیں ایسا کر رہا، ہنسی مذاق کر رہا، جا رہا چولہے میں ٹھہر جا رہا، بیگم کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا، ایسی ہو گیا، تو انہوں کیا کرے بہن کے سامنے ذکر کرے، اپنی بہن کے سامنے، اماں بھائی میرا بچہ ایسا کر رہا ہے کہ اماں شادی کے بعد تمہارے بیٹے کی ساس دوا ڈالی ہوں گی پیٹ میں، آ گئے رستے پہ اتنے کھینچے مسلمان، ہنسے تو مشکل، بیٹھے تو مشکل، بات کرے تو مشکل، نہیں کرے بھی تو مشکل، لوگ امت عجیب و غریب فلسفہ بنا کے رکھے زندگی کا۔ تو بہن بولی ڈال دیں گے دوا ڈالی کہ اماں تیری سمندن دوا ڈالی، ایسا بول کے ابھی ذہن میں بٹھائی چلی ہے، بٹھا کے لے کے جا کے کیا کرے، عامر صاحب کو بتائے، زلفاں والے بابا کیا کرے، 3 لیمبو کاٹے ڈال کے پیٹ پہ گھسے تو لیمبو پورا کالا ہو گیا، پیٹ پہ گھسے بچے کے لیمبو کالا ہو گیا،
दवा निकली देखो, वो काला कहीं क्यों हुआ? नींबू क्योंकि खार रहता, पेट का मैल है वो, मैल निकाल के बोल रहा दवा निकली, हो गया। 3 नींबू काटा, 3 रुपए में भी एक बोले तो 9 रुपए के नींबू काटा, पैसे कितने लिया? दवा निकालने के 2100 रुपए लो। ये धंधे है मेरे भाई। अजी अपने पास हौसे पाक है, सुभान अल्लाह, अपने पास गरीब नवाज है, सुभान अल्लाह, अपने पास मौला अलीयुल मुर्तजा है, सुभान अल्लाह, अपने पास रसूल अल्लाह है, अपने पास 70 माओं से ज्यादा चाहने वाला परवरदिगार है। सुभान अल्लाह। चक्करों में फंसने की क्या जरूरत है भाई? ये सब बेकार के गंदे चीजों में जाने की क्या जरूरत है? आप बताओ, यहाँ जा रही लीमुआ कटा रही, वहाँ नारियल बने, एक शायद की दुकान पे जो है मैं गया, ऐसा हरा नारियल बना हुआ है, बोला क्या रे क्या होता है? इससे पूछा गिराक आता, अरे वो बोला हौले, अगर गिराक नारियल लगाने से आता तो मैं 7 लगा लेता था, 7। सो क्या है मेरे भाई, असल क्या है, आजकल वजू खत्म हो गया, नमाज की पाबंदी खत्म हो गई, कुरान की तिलावत का जज्बा शौक खत्म हो गया, बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह की सोहबत खत्म हो गई। हमारे दादा पीर सरकार मुहद्दिस दक्कन हजरत अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला नक्शबंदी मुजद्ददी क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह तहज्जुद की नमाज मस्जिद में पढ़ाते थे, तहज्जुद की नमाज का एहतमाम करते थे मस्जिद में। तो 2 बजे रात को हजरत के जमाने में, आज से मैं आपको 70 साल पुरानी कहानी सुना रहा हूँ, 2 बजे रात को हजरत क़िबला की मस्जिद पूरी उबल के लोग बाहर सड़क पे नमाज पढ़ देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतने लोग आते थे तहज्जुद पढ़ने के वास्ते। वो सूफिया औलिया अल्लाह मुरीदों को कसब कराते थे, मुरीदों को तकवा कराते थे, कुरान पढ़ाते थे, जिक्र कराते थे, वज़ाइफ पढ़ाते थे, नमाजों की पाबंदी कराते थे, तकवा की तरफ बुलाते थे, उनको वज़ाइफ देते थे, ये वजीफा पढ़ो, ये वजीफा पढ़ो, ये वजीफा पढ़ो, ये वजीफा। तो वो बुजुर्ग ऐसे थे, नमाज पढ़ के निकलते थे तो गैर मुस्लिम अपने बच्चों को गोदों में उठा के मस्जिद के बाहर खड़े रहते थे, और ये अल्लाह के नेक बंदे ऐसे फूंक मार दिए तो गैरों के बच्चों को शिफा हो जाया करती। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। आजकल वो शौक खत्म हो गया, ये बात है। इसलिए क्या कर रहे हैं, खाली लींबुओं में, नारियलों में, कांटियों में, चूड़ियों में। अब कई हमारे बहना यहाँ बैठे हुए देखो, यहीं दरगाह को जाते गए तो क्या करते, हरे चूड़िया लेके जाते दरगाह को। मैं पूछा कई कुछ अम्मा किसको पिनाते? वो दरगाह पे बुलाई, बेटा किसको पिनाती मेरी अम्मा वो चूड़िया? मुजावर साहब को पिनाती, खादिम साहब को पिनाती, किसको पिनाती के मेरी अम्मा? कई को लाई? नहीं नहीं, वो हमारी भतीजी की शादी नहीं हो रही, मन्नत मांगने चूड़ियां लाई देते। अगर दीवाने तेरे को मन्नत मांगना है तो चूड़ियों की क्या जरूरत है रे? दरगाह में गए तो चूड़ियां 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 बने हुए, ऐसा दिख रहा दरगाह जाके चूड़ियों की दुकान बन जा रही है। कौन लाए भाई अखीदा? कौन बोले आपको ऐसा करो? ये पूरा अहले सुन्नत का मजाक बना दिया गया पूरा। फिर दूसरी दरगाह हो गए तो लाल नाड़े लाल नाड़े लाल नाड़े। मैं बोला ये क्या हो रहा हिस्सा? इतने नाड़े साहब, आप यकीन मानिए नाड़े बेचने वाला करोड़पति बन गया। उतने नाड़े काटते जा रहे, निकालते रहे, लात यारा बनते रहे। एक जना मेरी बड़ी बहू मेरी सीधी एक घेट, मेरी छोटी बहू भी जरा सीधी, दूसरी मेरी जरा, मेरी बीवी का भी जरा मुंह बंद कर दिया, लात तीसरी। अरे हौले खिड़की हमारे तो मुंह बंद होते रहे पागल, कौन समझाएंगे कौम को? अरे इसके बाद है वो, ठहरो तुम बीच में। अयूब भाई भी वो डेंजर नहीं है, अयूब भाई अयूब भाई भी खुफल डालने जैसा दिख रहा है। सुभान अल्लाह, तजुर्बेकार है अयूब भाई, सुभान अल्लाह। देखे आप खुफला लेके आ रहे हैं दरगाहों को। एक बच्चा क्या कर रहा, जिराक्स पेपर लेके आया। काय का जिराक्स है बाबा? पासपोर्ट का। हे लोग अम्मा, तजुर्बेकार भाई बैठा हुआ, मेरा पहले ही बोल दिया पासपोर्ट का जरूरत। अरे कई को लाया रे बड़े भाई पासपोर्ट? मैं वो सऊदी जाना चाह रहा हूँ, वीजा नहीं लग रहा। तो ये इमिग्रेशन ऑफिस है।
یہاں کہیں کو لایا پاسپورٹ کا زیروکس وہ لا رہا سب گھٹیاں مار رہا لگا رہا گنگا نہیں کیا کہ نئے نئے تماشے سننے ہو. ارے میرے پیارے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ ایسا ولیوں کا مذاق مت بناؤ. آپ کو ولی اللہ سے دعا کروا لینا ہے، ولی کی مدد لینا ہے، ولی کے تصرف و اختیار کو استعمال کرنا ہے، تو خدا کی قسم میرے اللہ کے میرے ولیوں کو نہ تمہارے چوڑیوں کی ضرورت ہے، نہ خفلوں کی ضرورت ہے، نہ زیروکس پیپر کی ضرورت ہے، نہ کالے تاگوں کی ضرورت ہے، نہ لال تاگوں کی ضرورت ہے. اللہ کا ولی اللہ کے حکم سے خبر میں اتنے تصرف و اختیار کے ساتھ لیتا ہے کہ تم اس کی دہلیز انگل دیتے ہو، وہ پہچان لیتا ہے تم کس نیت سے تشریف لائے. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا غوث. ولیوں کو تم بے خبر مت سمجھو، وہ اللہ کے حکم سے باخبر ہو کے لیتا ہے. سبحان اللہ. وہ خبر میں باخبر ہے. تم اللہ کے ولیوں کو غیر مت سمجھو. اب دیکھو تم رسول اللہ کے پاس جاتے، ایک موٹی مثال دے رہا ہوں جس پہ سنی وہابی سب لوگ متفق ہیں. رسول اللہ کے پاس جاتے ہیں، سنی بھی جاتے ہیں، وہابی جاتے ہیں، شیعہ جاتے ہیں، مہدوی جاتے ہیں، قادیانی جاتے ہیں، سب جاتے ہیں. جا کے رسول اللہ سے عرض کرتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، سبحان اللہ. السلام علیک یا حبیب اللہ. سرکار کی خبریں انور کرے کھڑے ہو کے سلام کرتے ہیں، اور خدا کی قسم آمنہ کا لال خبر اقدس میں لیٹ کر آنے والوں کو پہچانتا بھی ہے، ان کے سلام کا جواب دیتا بھی ہے. سبحان اللہ. اجی یہ تو میرا نبی ہے، اللہ کا حبیب، اللہ کا رسول، ساری کائنات کا آقا، سردار، مولا ہے. وہ تو یہ تو اللہ کے ولی ہیں، غوث پاک، غریب نواز، یہ دیگر اولیاء اللہ تو بہت بڑی بات ہے. عام انسانوں کی بات سنو. تاجدار کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قبرستان میں جو لوگ خبروں میں جن کو تم نے دفن کر کے آیا ہے، وہ اپنی خبروں میں اتنے شعور کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں، ان کی خبروں کے سامنے سے گزرنے والا ان کو السلام علیکم یا اہل القبور ایسے کہہ کے جب سلام کرتا ہے تو آمنہ کا لال ارشاد فرماتا ہے وہ قبر والا نہ صرف اس سلام کرنے والے کو پہچانتا ہے بلکہ فرد علیہ السلام، اس کے سلام کا جواب اس کو عطا فرماتا ہے. رشتے کے ساتھ پہچانتا ہے. خبر میں لیٹنے والا پہچانتا ہے آج میری خبر پہ میرا بھتیجا آیا، میرا بھانجا آیا، میرا بھائی آیا، میرا باپ آیا، میرا بیٹا آیا، میرا مرید آیا، میرا شاگرد آیا. رشتے کے ساتھ پہچانتا ہے خبر میں لیٹنے والا. ارے ایک حدیث پاک میں تو یہاں تک آیا خبر کے اوپر مٹھی ڈال کے خبر بنا دی جاتی ہے نا، خبر کے اوپر اگر کوئی پرندہ بیٹھے تو خبر میں لیٹنے والا اس کی خبر پر بیٹھنے والے پرندے کو نر ہے یا مادہ ہے، سبحان اللہ، نر ہے یا مادہ ہے، چڑا ہے یا چڑی ہے، خبر میں لیٹ کر پہچان لیتا. اتنے شعور کے ساتھ خبر میں زندہ ہے. آپ ولیوں کو مردہ مت سمجھو، ولیوں کو بے خبر مت سمجھو. ولی آپ سے بات سننے، خدا کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا. آپ شان خداوندی اور قدرت الہی کے خلاف بات کر رہے ہیں آپ. اس لیے جب ولیوں کی بارگاہ میں جاؤ تو میری بہنوں چڑیاں لے کے، ناڑے لے کے، تاگے لے کے، چراغا لے کے، خفلہ لے کے، کاپیاں لے کے، زیروکس لے کے مت جاؤ. دل میں عقیدت لے کر جاؤ، دل میں ولیوں کی سچی محبت لے کر جاؤ اور پکا مصمم ارادہ لے کر جاؤ. اللہ تعالیٰ سرکار کے صدقے میں بیڑا پار فرما دے گا، بیڑا پار فرما دے گا انشاءاللہ. عمل کریں گے نہیں انشاءاللہ انشاءاللہ. اور یہ سب لیمبواں، ناریلاں، گنڈے، پلیتے چھوڑ دیں گے نہیں؟ چھوڑ دیں گے. حیبت کریے، حیبت کریے، سب بیکار ہے میرے بھائی، سب بیکار ہے. سب اپن غوث پاک کے غلام ہیں جی. تم خادری نسبت ساتھ میں لگاؤ،
चिश्ती निस्बत साथ में लगाओ, नक्शबंदी निस्बत साथ में लगाओ, सोहरवर्दी निस्बत, ये अकीदा है मेरे भाई, ये आपका अकीदा है, ये ईमान मोमिन की पहचान है, ईमान की मजबूती का सबब है, खुर्ब इलाही का जरिया है, आखिरत और दुनिया की भलाई का सामान है। तो बहरहाल मैं थोड़ा सा ये लिंगुआ नारेलों के चक्कर में इधर आ गया, वरना अपनी टॉपिक चल रही थी बेहतरीन। सुभान अल्लाह। चलते हैं फिर से। हाँ, तो अब हजरत जिन नहीं, अरे अय्यूब भाई तुम पीछे जा रहे, तुम हजरत जिन उठे, जिन यहां से कहते अपन नहीं, जिन उठा, जिन कितनी कुव्वत वाला रहता, देखो आप, जिन की कुव्वत ना हो तो जिन आ गया, अबे जिन आया तो यहाँ रहता ही नहीं, जिन आया तो तू गिरती गिरती गली गली फिरता, तेरे को जंजीरा डाल के दरगाह में बनना पड़ता तेरे को। सुनिए अब जिन क्या कहने लगा, क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्नि अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक। जिन कहने लगा, ख़वी, हैकल, मजबूत, जानदार, बड़ी जसामत वाला, भोरेली आंखों वाला जिन उठ के खड़ा हुआ। देखिए अल्लाह करे कभी ना देखे, कोरोना से खतरनाक बीमार हो जाते जिनको देखे तो। कोरोना में तो भी संभल के बीमार हुए, जिनको देखे तो वहीं रास्ते पे सो जाते, चित्ते पित्ते हो गए, इतना खतरनाक रहता जिन। उनमें भी सबसे बड़ा कुव्वत वाला जानदार जिन खड़ा हुआ, खड़े होके कहने लगा, अल्लाह के पैगंबर आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं आपको आपकी जगह पे उठने से पहले वो तख्त ला के दूंगा। सुभान अल्लाह। जगह पे उठने से पहले, जगह से उठने पहले, ऐसा एक सेकंड की बात नहीं है वो बात जाती है चल के। जिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब अपनी मसनद पे बैठ जाते थे शाम में उठते, तो जिन बोला कि आप मुझे 2 से 4 घंटे का वक्त दीजिए, आपके जगह पे उठने से पहले मैं वो तख्त आपको लाके दूंगा। तो हजरत सुलेमान ने कहा कि भाई हजरत बिल्किस अभी दरबार में तशरीफ लाने वाली है, चंद लम्हों में आने वाली है, और आप शाम तक का वक्त मांग रहे, बैठ जाइए। बिठा दिए जिन, बिठा के अब फिर कहा, है कोई और जो वो तख्त हजरत बिल्किस के आने से पहले ला कर दे? तो एक जिन, एक वली खड़ा हुआ, अल्लाह का वली खड़ा हुआ, उनका नाम था हजरत आसिफ बिन बरखिया। हजरत आसिफ बिन बरखिया खड़े हुए, और खड़े हुए अल्लाह ताला उनकी बात कुरान पाक में यूं दर्ज करता है, उनकी शान बयान करता है। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब। अब वो खड़ा हुआ जिसके सीने को इल्म से सरफराज किया गया था, किताब का इल्म जिसके सीने में पेवस्त था, वो अज़मत वाला शख्स खड़ा हुआ, वो कोई और नहीं, वो अल्लाह का वली हजरत आसिफ बिन बरखिया थे। और कहने लगे, अना आतीका बिही क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तर्फुक। ए अल्लाह के पैगंबर, आप मुझे इजाजत दो, आपके पलक छपकने से पहले वो तख्त लाके दो। या रसूल अल्लाह, या गौस, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अल्लाहु अकबर। जिन कहने लगा, अल्लाह के पैगंबर आप मुझे इजाजत दो, आपके पलक छपकने से पहले वो तख्त मैं ला कर दूंगा। तो इससे क्या पता चला, जिनकी खुव्वत, वो भी खवी हैकल, जिनकी जो खुव्वत है उससे करोड़ दर्जा ज्यादा खुव्वत अल्लाह के वली की है। सुभान अल्लाह। इसीलिए जिन आया तो लिज्जा के वलियों के दरबार में बनते, ताकि वहां से इसके जो है असरात जायल हो जाए, जिन्नात के मुजिर असरात से ये अल्लाह का बंदा महफूज रह जाए, इसलिए वलियों के दरबार में उसका इलाज होता है। तो अब जरा सुनो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, हुआ क्या? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा और हजरत आसिफ बिन बरखिया वलीउल्लाह ने कह दिया। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। हजरत आसिफ बिन बरखिया से हजरत सुलेमान कहते हैं, जाओ हम तुम्हें इजाजत देते हैं, ले आओ।
سبحان اللہ اجازت دے کے آپ ایسے پلک جھپکے بس پلک جھپکے ایسے اتنا پلک جھپکنا تھا. قرآن اللہ کہہ رہا ہے فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ. اللہ فرما رہا ہے سلیمان نے پلک جھپکا, آنکھ کھولی تو دیکھا تخت سامنے رکھا ہوا. سبحان اللہ. پلک جھپکنے کی دیر میں تخت آ گیا. کہاں سے؟ 900 میل کی دوری گئے, وہ پتھر والا وزن تخت اٹھائے اور لا کر اللہ کے پیغمبر کے دربار میں رکھ دی. یہ ہے ولی کی کرامت. سمجھ میں آ رہی؟ سبحان اللہ. آ رہی؟ نہیں آ رہی سمجھ میں. کہاں سے سمجھنا؟ کیسا گئے ہوں گے؟ پلک جھپکنے کی دیر میں دلی تک جانا بھی, تخت اٹھا کے لانا بھی, خواب میں بھی خیال میں بھی اتنا جلدی نہیں جاتے. مگر اللہ کا ولی بذات خود گیا, تخت اٹھا کے لایا پلک جھپکنے کی دیر میں. آپ ذرا اندازہ کیجئے کیسا ہوا ہوگا. اپن اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتے, تصور بھی نہیں کر سکتے, سمجھنا چاہے تو نہیں سمجھ سکتے. کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ اس لیے کہ کرامت کہتے ہی اس کو ہے جو انسان کی عقل سے ماورا ہوتی ہے. سبحان اللہ. غوث پاک سرکار ہاتھ اٹھا دیے, مردہ زندہ ہو گیا. کیسا ہوا ہوگا؟ یہاں پہ روزانہ غصہ لگڑ کے نلایا تو ایک مردہ نہیں اٹھ رہا نہیں. ڈاکٹر پورے مل کے سینے پہ بیٹھ کے مار 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 پمپنگ کر رہے تو مردہ زندہ نہیں ہو رہا. مگر میرے غوث پاک ہاتھ آگے بڑھا کے کہہ رہے قم باذن اللہ. میرے غوث پاک کے 2 ہی الفاظ باذن اللہ, 2 لفظوں سے مردہ زندہ ہو جاتا, مردہ زندہ ہو جاتا. تو پتہ کیا چلا؟ ولی کی کرامت اسی کو کہتے ہیں جو انسان کی عقل سے ماورا ہو, سمجھ سے باہر ہو. سمجھ میں آ جائے تو وہ کرامت ہی نہیں. میرے پیارے بھائیوں, مسئلوں کو سمجھو آپ. پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے قال هذا من فضل ربی. اللہ اللہ, یہ جو کرامت آج اللہ کے ولی کی ظاہر ہوئی یہ شان ہے. پلک جھپکنے کی دیر میں اتنی دور گئے, یہ تخت لے کر آ گئے, وہ بھی اتنا وزن تخت, اتنے ہیرے جواہرات لگا ہوا تخت, صحت و سلامتی کے ساتھ دربار میں پہنچ گیا. کہا اے اللہ یہ تیرے فضل سے ہے, سبحان اللہ. یہ میرے رب کے فضل سے ہے. ذرا غور کرنے والی بات ہے میرے پیارے بھائیوں, یہ ہے اللہ کے ولیوں کی شان, یہ ہے ولیوں کا مقام, یہ ہے ولیوں کی کرامات, یہ ہے ولیوں کی شان. یہ کوئی مفتی صاحب بیان نہیں کر رہے جس کو آپ سن کے لائٹ لے لو, یہ کوئی مولانا صاحب بیان نہیں کر رہے جس کو سن کے آپ نظر انداز کر دو, یہ کوئی حضرت قبلہ بیان نہیں کر رہے جس کو سن کے آپ خاموش ہو جاؤ, بلکہ یہ خالق کائنات, ساری کائنات کا پیدا کرنے والا رب, ولیوں کا خدا اللہ رب العالمین یہ کرامت کو بیان کر رہا ہے. ولی کی شان کا ذکر کر رہا ہے, ولی کے تصرف کا ذکر قرآن میں کر رہا ہے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے اللہ کے ولی کتنی بڑی شان کے مالک ہے. اسی لیے ہم جب مصیبت آتی ہے, پریشانی آتی ہے, تو ہم المدد یا غوث اعظم کہہ کے پکارتے ہیں. مصیبت آتی ہے, پریشانی آتی ہے, اغثنی یا رسول اللہ کہہ کر پکارتے ہیں. اسی لیے ہم جب پریشانی مصیبت آتی ہے المدد یا علی کا نعرہ لگاتے ہیں. آپ پوچھیں, لوگ ہم سے پوچھتے ہیں ارے بھائی تم لوگ نعرہ لگاتے ہو, کیا وہ آ سکتے ہیں؟ تو خدا کی قسم قرآن گواہ ہے, ولیوں کی وہ قوت ہے, پلک جھپکنے کی دیر میں کروڑوں میل کی سفر بھی طے کر سکتے ہیں اور ہزاروں میل تک پہنچ بھی سکتے ہیں مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. ولیوں میں یہ قوت ہے. لمحوں میں آپ المدد یا غوث اعظم کہیں, آس کہیں, اللہ کے حکم سے, اللہ کے فضل سے, اللہ کے فرمان سے. اگر غریب نواز کی روح اجمیر سے ہے چمٹی کالونی آ جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں. اسی لیے تو ہمارے بزرگوں نے کیا خوب کہا, سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. عاشق کیا وہ نعت پڑھتے رہتا عاشق,
ना आशिक क्या करता, नाच पढ़ता, और सरकार मदीने पाक से तशरीफ लाते। सुभान अल्लाह, आशिक मनखिबत पढ़ता है, गौसे पाक बगदाद से तशरीफ लाते हैं। कोई ताज्जुब की बात नहीं है मेरे भाई। ये क्या है, लोग असल खुदा की कुदरत को नहीं समझे। एक मिनट के लिए मैं आपको पूछता हूँ, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो आप, सूरज है अरे जरा बोलो जी, है। फिर ऐसा घूर के देख रहेगा जी। अब नहीं जी, सूरज तो है ना, अब रात में छुप जाऊंगा, कल सुबह निकलता नहीं निकलता, हाँ सूरज निकलता। सूरज HMT कॉलोनी से कितने किलोमीटर पे है बोलो आप? 25-50 किलोमीटर दूर है, 100 किलोमीटर दूर है, करोड़ों 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 मील दूर है उन्हें, करोड़ों मील दूर है, करोड़ों मील दूर है। कल सुबह उठना, धूप लेना, धूप सूरज की पहली धूप, फजर की नमाज पढ़ के आके क्या करो, छत पे ठहरो, ठहर के सूरज कहाँ से निकलता देखो। उन्हें खाली अभी इतना ही निकलता है, ऐसा वो बाहर इतना छोटा चुन्नू निकलता है, इतना ही निकलता चुन्नू, करोड़ों मील दूर निकल रहा। मगर वो करोड़ों मील दूर निकल रहे तो उसकी धूप HMT कॉलोनी में आई। क्या धूप आती नहीं आती? अच्छा, करोड़ों मील दूर से आप तक धूप आने के लिए कितने घंटे लगते? 12 घंटे, 6 घंटे, सेकंड्स में आती, सेकंड्स में, सेकंड्स में आती मेरे भाई। आप इससे अंदाजा करो खुदा की कुदरत कैसी है। सूरज की रोशनी को आपके घर पे आती आप मानने तैयार है, कोई झगड़ा नहीं, कोई लफड़ा नहीं, कोई टेंशन नहीं, तो फिर अल्लाह के वली मदद के लिए आते मानने में टेंशन कैसी? बात समझ रहे हैं? अल्लाह का वली मदद करता बोले तो इसमें टेंशन की क्या बात है भैया? अच्छा, अल्लाह का वली करता बोले तो कैसा करता? अल्लाह के हुक्म से ही करता, अल्लाह के हुक्म से करता। रसूल अल्लाह मदद करते, उन्जुर हालना या रसूल अल्लाह, इस्मा क़ौलना या रसूल अल्लाह। रसूल अल्लाह मदद करते, हमारी सुनते, हम पे नजरे करम फरमा दे, हमारे हाल से बाखबर है। इस पे झगड़े की क्या बात है मेरे भाई? क्या बात है इसके अंदर? खुदा की कुदरत है, अल्लाह के हुक्म से ये चीजें हैं। जब अल्लाह की कुदरत दिगर चीजों में, आप देखो झाड़ चल रहा, हवा आ रही, जिंदा है पूरी इंसानियत, हवा चल रही है, आप हवा को मान रहे हैं। हवा को कौन कौन देखे अब तक? हाथ उठाओ। गोरी है, काली है, नहीं मालूम, दुबली है, मोटी है, नहीं मालूम, रहती नहीं रहती, कुछ भी नहीं मालूम। हवा है, बस हवा चल रही है, देखे नहीं। जब हवा को मानने तैयार है तो फिर जब खुदा की इस कुदरत को मानते हो तो फिर उस कुदरत को मानने में टेंशन किस बात का है? क्या टेंशन नहीं है? नहीं। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों, वलियों से प्यार करो। अल्लाह काट के जन्नत में जाते समझ रहे हैं? यहां से वहां तक पूरे दाढ़ियां काट के बैठे हुए इक्का दुक्का को छोड़ के बोल रहा हूँ, फिर उसका जन्नत में जाना है। हजरत अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह मुरीद के दिल में मुर्शिद की मोहब्बत डालकर मुरीद को मुर्शिद के करीब करता है, और मुर्शिद का काम है मुरीद के दिल में अल्लाह की मोहब्बत डालकर उसको अल्लाह के करीब। सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, नहीं छोड़ेंगे। मुर्शिद का काम मुरीद को निडर बनाना नहीं है, मुर्शिद का काम मुरीद के क़ल्ब की इस्लाह करना है, मुरीद को मुत्तकी बनाना है, मुरीद को परहेजगार बनाना है, मुरीद को इबादत गुजार बनाना है, मुरीद को दुनिया की सारी मोहब्बतों से तोड़कर मौला करीम की मोहब्बत से सरफराज करना है, मुरीद के दिल से गुनाहों की मोहब्बत निकाल कर आमिना के लाल की मोहब्बत दाखिल करना है, मुरीद के दिल से सारी कसाफतों, शरारतों, खलासतों, फासिद बातों को निकाल कर गौसो ख्वाजा की, वलियों की मोहब्बत और उनके तालीमात की मोहब्बत दिल में दाखिल करना। ये है मेरे भाई। अरे मेरे भाई जरा गौर तो करो, कैसी तरबियत हुई मुरीदों की।
حضرت سیدنا عثمان ہارونی کے مرید کا نام خواجہ معین الدین چشتی. سرکار معین الدین چشتی بحیثیت مرید پھر بحیثیت مرشد انہوں نے پوری زندگی میں ایک رکعت کو بھی ضائع نہیں کیا. ایک نماز تو چھوڑ دو آپ، پوری زندگی میں ایک رکعت نہیں چھوٹی، پوری زندگی میں ایک رکعت نہیں چھوٹی. حضرت معین الدین چشتی نے بحیثیت مرشد اپنے مرید سرکار قطب الدین بختیار کاکی کی ایسی تربیت ایسی تربیت ایسی تربیت کی کہ سرکار قطب الدین بختیار کاکی پوری زندگی میں ایک نماز بھی قضا نہیں کی ہے. پوری زندگی میں کبھی کسی کا دل نہیں دکھائے، پوری زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرے، پوری زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ بدماشی نہیں کیے، پوری زندگی اخلاق محبت انسانیت ہاں محبت کے ساتھ پیش آئے، اللہ کی عبادت کرتے رہے، پوری زندگی مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کے پاسبان اور نگہبان بن کے زندگی گزارے. میرے پیارے بھائیوں، آپ جنت میں ضرور جائیں گے مگر آپ عمل کریے گا. عمل کے بغیر بیڑا پار ہونے والا نہیں ہے، عمل بے حد ضروری ہے. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کوئی مرید یہاں پر کھڑے ہو کے کہہ دے میرے غوث پاک مجھے بخشوائیں گے، میں آپ کی بات سے متفق ہوں 100%، خدا کی قسم میں متفق ہوں. مگر میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، میرے غوث پاک بخشوائیں گے وہ غوث پاک کا کام ہے، میرے غوث پاک بخشوائیں گے وہ میرے غوث کا کام ہے، وہ کریں گے. لیکن آپ بتاؤ کیا یہ بے نمازی چہرہ لے کے آپ غوث کے سامنے جا سکیں گے؟ کیا آپ یہ بغیر طہارت کے رہنا، ایسی گندی خصلت منحوس عادت لے کر کیا ان ولیوں کا، ان محبوبوں کا، ان خدا کے پیاروں کا آپ سامنا کر سکیں گے؟ رسول اللہ شفاعت کرائیں گے، اللہ کی عزت و جلال کی قسم کرائیں گے میرے آقا. لیکن آپ بتائیں، نہ آپ جمعہ کو درود پڑھ رہے ہیں، نہ جمعرات کو درود پڑھتے ہیں، نہ چارشنبے کو درود پڑھتے ہیں، نہ منگل کو درود پڑھتے ہیں. ایک مہینہ نکل گیا آپ 100 بار درود نہیں پڑھ رہے ہیں. کیا ایسی منحوس زبان لے کر سرکار کے سامنے حاضر بھی ہوں گے آپ؟ بخشوانا وہ ان کا منصب فریضہ ہے، وہ ادا کریں گے. غلام بننا یہ ہمارا منصب فریضہ ہے، یہ ہم ادا کریں. سبحان اللہ. یہ ہم ادا کریں. دیکھو میں ایک مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے. دیکھو وہ عورتیں اکثر پکانے گئے تو پینچ اچلتی، بگونے کا چرکا لگتا، آنچ لگ جاتی، فلاں وہ عودی دوا لگاتے تھے کھاتے. ارے اس کو سمجھ میں آ گئی بھائی کو، میرے بہت پیارا ہنس دیا میرا بھائی. گھر میں لگایا جیسا دکھ رہا ہے، کیا بولتے اس کو معلوم؟ برنل نہیں لگاتے تو عودی دوا لگاتے، چھالے نہیں آنا بولتے. اور نہیں آتے اس سے صحیح بھی نہیں آتے. بڑا آنے والا تو چھوٹے پہ ختم ہو جاتا تھا. بس اب نیا شروع کرے، برنر چھوڑ دی، کولگیٹ لے گھس لے رہے عورتیں. تو گھر میں چھالے نہیں آنے کی دوا ہے، جلا دو، ہاتھ پہ پیر پہ منہ پہ لگانے کی دوا ہے. دوا ہے دوا. مگر دوا کے بھروسے پہ آگ میں ہاتھ کون ڈالتے؟ ہاتھ اٹھا جلدی. ارے واہ کتنے سمجھدار لوگ آئے. دیکھو ہاں سبحان اللہ. دوا گھر میں ہے مگر آگ میں ہاتھ کوئی بھی. اسی طرح خدا کی قسم نبی شفاعت کرانے والے ہیں مگر دوزخ کے قریب جانے والا عمل کوئی نہیں کرے گا. نبی تو بخشوائیں گے میرے بھائی، مگر ہم غلام ہیں. ہمارا کام کیا ہے؟ میرے آقا کی ایک ایک سنت پہ عمل کریں، سرکار کے ایسے غلام بن جائیں کہ جب ہم راستے سے گزرے تو دیکھنے والا یہ نہ کہے فلاں کا بیٹا، فلاں کا باپ، فلاں کا بھائی، فلاں کا دوست جا رہا ہے. دیکھنے والا کہے دیکھو دیکھو مدینے والے مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. ارے اب جانے کا وقت ہے، ٹھہر رہے بھائی. یا حسین، یا حسین، یا حسین.
اب دیکھو میں ایک بات پوچھتا ہوں، کئی ہمارے نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوں میں، آئینے کا ٹھہر کے وہ فیس واش لے لیا، لے کر رگڑ رہا کیا رے بابا گلو آتا اس سے، کیا گلو آتا پٹھے. ہمارے لیڈیز کو بھی دیکھا میں، لے رہے ہیں ادھر سے رہے ہم، پھر لگا رہے ہیں، پھر پوچھ رہے ہیں، پھر کر رہے ہیں، چھت کھول کے پھر پسینہ پھر مار رہے ہیں. ارے رے رے آدھا گھنٹہ لیڈیز میک اپ میں 10 منٹ ہمارے پٹھے آئینے کے سامنے گلو آتا، کہتے گلو، کیا گلو ہے گلو پہ. ارے دیوانے فیس واش لگانے سے گلو نہیں آتا رے. گلو اگر ہونا ہے نا تو باوضو رہنا شروع کر دے، گلو آ جاتا ہے. وضو کر کے تو دیکھو، آپ وضو سے رہ کے دیکھو کرامت نظر آتی ہے آپ کو. آپ وضو سے رہ کے دیکھو، آپ کی خالی چہرے پہ نہیں، پوری باڈی کے اندر آپ پہ شفافیت آ جاتی ہے. پوری باڈی کے اندر ایک نورانیت، پوری باڈی کے اندر ایک. میری بہنوں سے بھی میری گزارش ہے، خوبصورت دکھنا ہے تو نہیں یہ میک اپ مار لے. ارے اتنا میک اپ مار رہے، چہرہ کہاں ہے ڈھونڈنا پڑ رہا. ارے پورا میک اپ ہی دکھ رہا. وہ بچیاں دیکھنے والے آتے تھے، گھر کو بچی دیکھنے آئے، دیکھ رہے کس کو دیکھ رہے انہوں؟ رضیہ بیگم. رضیہ بیگم چھپ گئی، کون ہے سامنے؟ میک اپ. ہاں میرے بھائی اتنا میک اپ ہے، وہ 3 4 قسم کے لگاتے بھائی. وہ اس کے اندر رضیہ بیگم کا اوریجنل جسم دکھ رہا ہی نہیں، صحیح بھی نہیں دکھ رہا، مذاق نہیں کر رہا میں، دکھ رہا ہے. اتنا میک اپ کر لے رہے ہیں آج کل کے لیڈیز ہمارے. اس سے خوبصورتی نہیں آتی جی اماں. 5 وقت کی نماز پڑھو، اس سے خوبصورتی آتی ہے. اس سے چہروں پہ جنتی نور اترتا ہے، اور دلوں پہ اللہ کی طرف سے روح پر، قلب پر نورانیت، اللہ کا فضل اور رحمت نازل ہوتی ہے. رکشہ چلانے والا بھی نماز پڑھانا تو اس کے چہرے کی نورانیت الگ رہی تھی. نماز پڑھ رہی. آپ دیکھو کتنے خود ہوتا ہمارا بھائی، کیا کرتا صبح دھو لیتا، پھر شام تک کچھ نہیں دھوتا، کہاں گلورے باہر نکلتے نہیں، پھر ڈلو ہو جاتا ہو نہیں. مگر نماز پڑھے تو دن میں کم سے کم 5 وقت منہ دھو دے. 5 وقت منہ کے اوپر بیٹھی ہوئی پوری دھول صاف، گندگی صاف، رگڑ کے دھو رہے، صاف دھو رہے. ایک آدھ مرتبہ صابن بھی لگا دیا تو پورا دکھتا. نماز کی پابندی کرو، وضو کا اہتمام کرو، ذکر و اذکار کی طرف توجہ کرو. کریں گے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ. کیوں کریں گے؟ خبر میں مصطفیٰ کو چہرہ دکھانا ہے. نہیں، خبر میں سرکار کو چہرہ دکھانا ہے. کئی لوگ مر جا رہے ہیں. کب مر رہے ہیں؟ 65 سال، 70 سال، 75 سال، 60 سال میں مر رہے ہیں. ہم کو بلاتے حضرت آپ پڑھا نماز ہے. اچھی بات ہے بھائی، پڑھا. اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آخری دیدار ہوگا، دیکھو کھولے اتنا اسمارٹ بڈھا پوری شیف بنا کے جا رہا خبر کو. ارے وہ بولا کیا میں نے چہرہ 60 سال، 70 سال، 80 سال میں مر رہے ہیں. پوری داڑیاں کاٹ کے، مچھیاں پورے نکال کے، ایک دم اسمارٹ بن کے جا رہے ہیں خبر میں، جیسے کہ دولہے پاشا آ رہے ہیں، استقبال ہونے والا ہے ان کا. ہاں پھولا پھراؤ میرا دولہا آ گیا. ایسا مت کرو میرے بھائی، ایسا مت کرو. عاشق بنو میرے بھائی، سرکار کے غلام بنو یار، سرکار سے محبت کرو یار. محبت خالی دعووں کی نہیں ہے، خالی نعرے لگانے کا نام محبت نہیں ہے. عمل کر کے آقا کو خوش کرنے کا نام محبت ہے. عمل کرو میرے بھائی، عمل سے سرکار خوش ہوتے ہیں، عمل سے اللہ کا قرب ملتا ہے، عمل سے جنت پکی ہوتی ہے، عمل سے شفاعت نصیب ہوتی ہے، عمل سے قرب نصیب ہوتا ہے. عمل کرنے والوں کو عرفان الہی، معرفت مصطفیٰ نصیب ہوتی ہے. عمل کرنے والوں کو دنیا میں بھی سکون و اطمینان، آخرت میں بھی سکون و اطمینان نصیب ہوتا ہے. عمل کرنے والوں کو سرکار کا دیدار نصیب ہوتا ہے. عمل کرنے والوں کو خدا کا قرب نصیب ہوتا ہے. امید کرتا ہوں کہ میری باتوں پر میرے بھائی بھی عمل کریں گے، میری بہنیں بھی عمل کریں گی. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا نبی